امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو انتہائی اہم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج اس اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے جائیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ امام اہل سنت کی تعریف و توصیف ان کے ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگوں نے اتنی کی ہے کہ پورا کا پورا دفتر بھر جائے گا، مگر اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ ایسے لوگوں نے بھی الحمدللہ کہ جن کا مسلکی اختلاف تھا، ایسے لوگوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی منہ بھر کے تعریف کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ کمال بہت ہی احسن طریقے پر موجود ہے۔ چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں دیوبندی مسلک کے ایک بہت بڑے محرر اور ایک بہت بڑے مبلغ جو سیاح یورپ و ایشیا بھی تھے اور ناظم ندوہ بھی تھے، علی میاں ندوی، انہوں نے اپنی تحریر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ فقہ حنفی کی جزیات پر اعلیٰ حضرت کو جو کمال حاصل ہے اور فقہی جزیات کا جتنا استحضار ہے امام احمد رضا کو، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ صرف اتر پردیش میں نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور کون بول رہا ہے؟ جن کا اختلاف مسلکی ہے۔ علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا کو فقہ حنفی میں جو کمال حاصل ہے اور فقہ حنفی کی جزیات پر انہیں جو عبور حاصل ہے، اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس پر دلیل ان کا فتاوی رضویہ خود موجود ہے۔ آپ ایک دوسری چیز ذرا دیکھیں، امام اہل سنت نے ابتداءً تدریس کا کام بھی انجام دیا۔ بریلی شریف میں جب اعلیٰ حضرت کے درس کا سلسلہ چالو ہوا اور امام احمد رضا کے علم کا سورج جب اس قدر چمکا کہ اس کی کرنیں صرف گوشہ ہند میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جب اعلیٰ حضرت کے علم کے سورج کی کرنیں بکھری ہیں، تو دیوبند سہارنپور کے وہ طلبہ جو فارغ التحصیل تھے، جو علم حدیث اور علم تفسیر کی منتہی کتابیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے امام اہل سنت کی تعریف سن کر بریلی کا قصد کیا اور بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں آ کر شامل ہوئے۔ چونکہ ان کی وضع قطع سے ظاہر تھا کہ ان کا تعلق سہارنپور دیوبند سے ہے، تو بریلی شریف کے وہ طلبہ جو امام اہل سنت کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے تاڑ لیا کہ یہ دیوبند سے آنے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائیو، آپ لوگ اس درسگاہ میں کیسے آئے ہو اور اس ہستی کی بارگاہ میں تم نے قصد کیسے کیا؟ کیونکہ دیوبند اور سہارنپور میں ان کی عداوت کی گھٹی پلائی جاتی ہے، نہ کہ ان کی محبت کی بات کی جاتی ہے، تم کیسے آ گئے؟ تو ان طلبہ نے برجستہ کہا کہ ہم جہاں پڑھ رہے تھے وہاں کے چوٹی کے اساتذہ اور وہ اساتذہ جو اپنے فن میں اپنی مثال آپ تھے، جب ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے اور جب کبھی بھی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی بات آ جاتی تو وہ یہ ضرور کہنے پر مجبور ہوتے اور یہ کہتے وہ لوگ کہ کچھ بھی ہو، ہمارا مسلکی اختلاف اپنی جگہ، ہمارا مشربی اختلاف اپنی جگہ، مگر امام احمد رضا کا قلم اتنا مضبوط ہے اور ان کی تحریر اس قدر مضبوط ہے کہ جو لکھ دیتے ہیں نہ اپنوں کو نقطہ رکھنے کی گنجائش ہے نہ کسی اور کو نقطہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اور شوق پیدا ہوا کہ جس ہستی کا اعتراف مخالفین بھی کر رہے ہیں، ہم ضرور اس چشمہ سیال سے اپنی پیاس کو ضرور بجھائیں گے۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ ذرا دیکھیں، میں مختصر طور پر اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ پوری زندگی دیابنا اور وہابیہ، چونکہ ان کا چہرہ اپنے بے نقاب کیا تھا اپنی تحریروں سے، تو یہ مخالف تھے۔ مراد آباد کی سرزمین پر
آپ کے خلیفہ ارشد اور تلمیذ رشید حضرت صدر الافاضل جو آپ کے خلیفہ اجل بھی ہیں اور بہت قابل ہستی امام اہل سنت کے نور نظر تھے یہ، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وصال ہوا تو آپ مراد آباد میں تشریف فرما تھے، اور اسی مراد آباد تاریخی شہر میں ایک دیوبند کے عالم جو اتنے کٹر تھے اپنے مسلک دیوبندیت میں، جو صرف دیوبندی ہی نہیں تھے، دیوبندی گر بھی تھے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، اتنے میں آواز باہر سے آئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وصال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ان کے کان میں یہ آواز پہنچی تو انہوں نے اپنا درس بند کیا، اور درس بند کرنے کے بعد طلبہ سے کہتے ہیں، اور وہ بھی زیرک طلبہ، کہتے ہیں باہر جا کے دیکھو کوئی اہم خبر کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی بڑی اہم خبر ہے۔ بچے جب باہر گئے تو سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ چونکہ ان کی گھٹیوں میں امام احمد رضا کی عداوت تھی اور جگہ جگہ اعلیٰ حضرت پر تنقیدیں ہوتی تھی اس درسگاہ میں، تو وہی ان کا مزاج بنا ہوا تھا، تو اپنے بنے ہوئے مزاج کے مطابق انہوں نے واپسی سے اپنے استاد سے کہا، انہوں نے سوچا تھا کہ شاید اس جملے سے میرے استاد خوش ہوں گے۔ ان بچوں نے کہا، بریلی کے بڑے مولانا صاحب تو آج چل بسے، بریلی کے بڑے مولانا صاحب تو آج چل بسے۔ اتنا ان بچوں کا کہنا تھا، تو وہی دیوبند کے عالم جو ہمیشہ امام احمد رضا سے اختلاف رکھتے تھے، جب یہ بات سنتے ہیں اپنے شاگردوں سے تو ڈانٹ کے کہتے ہیں، بچے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایسی بات مت بولو۔ آج لڑکے حیرت میں ہیں کہ ہوا کیا، زندگی میں تو عداوت تھی، آج وصال کے بعد وہ کون سی محبت جاگ اٹھی؟ تو بچوں نے پوچھا، حضور معاملہ کیا ہے؟ آپ تو ان سے مسلکی اور مشربی اختلاف رکھتے ہیں، آپ کیوں اس قدر غمگین ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، اے طالب علموں سنو، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسلک اور مشرب میں میرا اختلاف ضرور تھا، مگر آج پوری دنیا کے اندر جتنے مکتبہ فکر کے علماء ہیں، اگر غیروں کی طرف سے ایک سوال آ جائے کہ چاہے وہ شیعہ مکتبہ فکر ہو، چاہے سنی مکتبہ فکر ہو، چاہے دیوبندی مکتبہ فکر ہو، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اگر غیروں کی طرف سے سوال آ جائے کہ ان تمام مکاتب فکر میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کون سا عالم ہے جو زمانے کے ہر سوال کا جواب دے دے اور ہر جدید و قدیم علم پر جسے مہارت حاصل ہو، تو قسم ہے رب کی عزت کی، کسی مکتبہ فکر میں ایسا عالم نہیں ملے گا جیسے بریلی کے امام احمد رضا ہیں۔ تو آج یہ سونی ہو گئی دنیا اور اس عظیم ہستی کو سب نے کھو دیا۔ یقیناً کہنے والے نے سچ ہی کہا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔